اسلام ایک ایسا دین ہے جنہیں جس طرح مرداں دے حقوق نو بیان کیتا ہے اسی طرح عورتاں دے حقوق نو، انہاں دی عظمت نو، انہاں دی شان نو بھی بیان فرمایا۔ اسلام نے عورت نو ظلم و ستم تو نجات دیتی، عورت نو زندہ رہن دا حق عطا کیتا۔ سورہ تکویر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس ویلے کو یاد کرو جنہوں اس لڑکی کو پوچھا جائے گا جنہوں زندہ دفن کر دیتا گیا ہے کہ کس جرم کی وجہ نال انہوں قتل کیتا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بعض قبائل اپنیاں بچیاں کو زندہ دفن کر دیتے اور اس کو اپنی غیرت دا نام دیتے، لیکن انہاں ویلیاں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی سن جڑے انہاں بچیاں لے لیندے، انہاں دی پرورش کرتے، انہاں کو پال دے، انہاں دی شادیاں کرتے۔ قبیلہ بنو تمیم دا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا، او دی اندر ایک شخصن حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اسلام قبول کیتا تے عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ کفر دے اندر کچھ نیکیاں کیتیاں نے، کیا انہاں نیکیاں دا کوئی اجر و ثواب منو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تساں کیڑیاں نیکیاں زمانہ جاہلیت دے اندر، زمانہ کفر دے اندر کیتیاں نے؟ کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میریاں 2 اونٹنیاں گم ہو گئیاں، میں انہاں دی تلاش وچ نکلیا، ایک مقام تے پہنچیا، اوتھے 1-2 مکان سن، میں اوتھے ٹھہریا، مالک مکان دے کول میں بہ گیا تے انی دیر نو آواز آئی کہ گھر دے اندر ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ انہیں پوچھیا کہ کی لڑکا پیدا ہویا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی؟ گھر والے کہن لگے لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو گھر دا مالک کہن لگا اس نو مار دو، دفن کر دو، منو اے دی ضرورت نہیں۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی، میں نے اس بندے نو کیا میرے کو 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ لے لے اور یہ بچی منو دے دے، انہوں قتل نہ کرے۔ اے اللہ دے نبی، میں نے وہ بچی لے لے۔ پھر میری عادت بن گئی کہ جتھے بھی کوئی ایسا معاملہ ہوندا میں 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کے انہاں کو بچی لے لیندا۔
ہون تک 360 بچیاں نو میں نے دفن ہون تو بچایا۔ اے اللہ دے نبی کیا اے نیکی میرے کوئی کام آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تساں اسلام قبول کر لیا اور اے تمام نیکیاں تانوں فائدہ دین گیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے قبیلے دے سردار نے بڑے خوبصورت حسین اور جمیل کہ لوگ جدو انہاں دی خوبصورتی دیکھ دے تے دنگ رہ جاندے۔ جبریل علیہ السلام بھی کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جو وحی لے کے آئے انہی دحیہ کلبی دی صورت دے اندر تشریف لائے۔ صحابہ یہ سمجھ دے رہے کہ دحیہ کلبی نے، جدو ٹر گئے تے بعد پتہ چلدا کہ نہیں اے جبریل نے۔ جدو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا تو انہاں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ مسلمان ہوئے اسلام قبول کیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہتھی 12 یا 13 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے۔ تو اسلام تو پہلے اس معاشرے دے اندر عورت دا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں سی، مگر اسلام نے اے دی شخصیت نو متعین کیتا اور دسیا کہ عورت اسی طرح انسان ہے جس طرح مرد انسان کہلاندا ہے، اور انسان ہون دی اندر یہ دونوں برابر نے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نساء دی اندر فرمایا خلقکم من نفس واحدہ وخلق زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء کہ ایک جان تو پیدا کیتا پھر اس تو دا جوڑا یعنی او دی بیوی بنائی، پھر ان دونوں تو اللہ نے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتوں پیدا کیتا۔ ایتھے دسیا کہ جس طرح مرد انسان ہے اسی طرح عورت بھی انسان ہے، اور انسان ہونا یہ کتنے شرف دی بات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں نے انسان نو بہترین ڈھانچے اور صورت دے اندر پیدا کیتا۔ تو اللہ نے عورت دی شخصیت نو متعین کیتا کہ یہ بھی انسان ہے، اور جس طرح مرد انسان ہے اسی طرح عورت انسان ہے۔ پھر اللہ پاک نے جدو اعمال دی بات کیتی کہ میں عمل قبول کردا، او دی اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مرد حضرات دے عملہ نو قبول کردا عورتاں دے عمل نو قبول نہیں کردا۔ سورہ آل عمران دے اندر 195 آیت نمبر ہے، اللہ جل شانہ فرماندے نے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں رب عمل کرن والے دے عمل نو ضائع نہیں ہون دیندا،
پاویں وہ عمل کرن والا مرد ہوئے تے پاویں عمل کرن والی عورت ہوئے۔ عمل دی اندر بھی یہ برابر نے کہ عمل نیک مرد کرے تو بھی اللہ دے دربار دی اندر قبول ہے، اور عمل اگر عورت کرے تو او دا عمل بھی اللہ دے دربار دی اندر قبول ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے صرف عورت دی شخصیت نو متعین نہیں کیتا، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے معاشرے دی اندر عورت نو عزت بھی عطا کیتی اور اس دے احترام نو بھی باقی رکھیا کہ عورت کوئی شمع محفل نہیں، کوئی کھڈونا نہیں، بلکہ او دی عزت نو، او دے مقام نو، او دی عظمت اور شان دا اللہ پاک نے تحفظ کیتا۔ اور 18واں پارہ ہے سورت نور، او دی اندر اللہ پاک فرما رہے نے 30 نمبر آیت کہ معاشرے دی اندر عورت کوئی کھڈونا اور کھیڈ دا سامان نہیں، یا کوئی یہ شمع محفل نہیں، یا یہ کوئی مذاق نہیں۔ پہلے اللہ نے وہ دی شخصیت نو متعین کیتا، پھر اللہ نے دسیا کہ عمل دی اندر جو اچھا کرے گا، جو برا کرے گا، وہ عمل ضائع نہیں ہوئے گا، عمل میرے کول انہاں دا موجود رہندا ہے۔ پھر اللہ پاک نے معاشرے دی اندر او دے مقام نو متعین کر کے اعلان کیتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفُظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مومنو، اپنیاں نگاہاں نو آوارہ نہ کر چھڑو کہ جدھر مرضی تے جنوں مرضی دیکھنا شروع کر دو، جس جگہ تے نہیں دیکھنا اوتھے اپنی اکھ نو جھکا لو، کسی غیر محرم عورت دی طرف اپنی نظر اٹھا کے اس نو مت دیکھو۔ عورت دے اس مقام نو معاشرے دی اندر اس نو اللہ نے اس انداز تحفظ دیتا کہ انو آوارہ سمجھ کے انج اکھاں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، بلکہ جدو کوئی غیر عورت تواڈے سامنے آ جائے تو اپنی نگاہ نو جھکا لو، اپنی عزت دی حفاظت کرو۔ ذالک ازکیٰ لہم، اے تو اڈے لئی بڑی طہارت اور پاکیزگی دا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح عورت نو بھی سمجھ آیا کہ تو بھی کوئی ایسی آوارہ چیز نہیں، جدھر مرضی پھر اور جس چیز نو مرضی دیکھ۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتاں نو بھی کیا گیا کہ مومن عورتوں اپنی نگاہاں نو جھکا دیا کرو، اپنی عزت دی حفاظت کرو، آوارہ مت ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک نے عورت دی شخصیت نو بھی متعین فرمایا اور معاشرے دی اندر اس نو مقام دے کے دسیا کہ یہ کوئی آوارہ چیز نہیں، فالتو چیز نہیں کہ ایمان والے ہو انہاں دی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے مت دیکھو۔ اور پھر یہ عورت دی عظمت اور شان اور مقام ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید دی اندر مومنین دی دعا نو ذکر کیتا اور دسیا کہ مومن آدمی جڑا ہوندا ہے وہ مومن عورت دی طرف ہی دلچسپی رکھدا ہے کہ وہ مومن عورت نو پسند کرے گا، اور پھر اس پسندیدگی نو نکاح دی صورت شریعت نے عطا کی تھی۔ اور جدو نکاح ہو گیا تو پھر یہ عورت او دے گھر دی اندر جو آئی تو ہون اس دی گھر دی وہ ملکہ بن گئی، اس نو عزت اور وقار مل گیا، بی بی دا روپ ملیا، پھر اولاد ہو گئی، وہی عورت ماں دے روپ دے اندر آ گئی۔ اللہ پاک نے مومنین دی دعا نو ذکر فرمایا، 19واں پارہ ہے سورت فرقان دے اندر اللہ پاک فرماندہ ہے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ فرماندہ ہے مومن اللہ دے دربار چے دعا کر دینے، ربا جڑا سانو جوڑا دینا ہے، بیوی دینی ہے
جیڑی اولاد تو سانو عطا کرنی ہے وہ ایسی دے قرۃ اعین جیڑی ساڈی اکھاں دی ٹھنڈ ہوئے، بیوی ایمان والی ہوئے، عمل والی ہوئے، تاکہ وہ دین دی اندر میری مددگار ثابت ہوئے، نیک اعمال دی اندر میری مددگار ثابت ہوئے، اور اولاد بھی ایسی اعمال والی اور ایمان والی دے کہ جنہاں نو اسی ویکھیے کہ ساڑیاں اکھاں دے اندر ٹھنڈ پہ جائے۔ تو اللہ پاک نے عورت دی عظمت سمجھایا اور عورت نو بھی یہ بات سمجھائی کہ تو ایسی بن کہ تیرے خامن دی اکھ دی ٹھنڈ تو بن جائے، اور پھر تیرے وجود تو جڑی اولاد آئے وہ اولاد بھی ایسی ہوئے کہ جو اپنے باپ دی اکھ دی ٹھنڈ ہوئے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور نیکاں لئی وہ رہنمات رہبر بن جان۔ تو اللہ پاک نے کس امداد دی اندر نیک عورت دی دعا جو مومن منگدا ہے اللہ نے اس نو ذکر فرمایا۔ تو اسلامی معاشرے دے اندر عورت دی شخصیت اور عورت دے مقام نو متعین کیتا گیا۔